اسلام آباد پاکستان کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال جہاں زندگیاں بچائی جاتی ہیں، لیکن آج صبح ایک ایسا بہت بڑا سانحہ ہوا ہے جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں پمز اسپتال کی، جہاں پر چلڈرن وارڈ میں آج صبح سویرے آگ لگ گئی اور اس آگ کے نتیجے میں 14 معصوم نومولود بچے جہاں باد ہو گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ آگ لگنے کی کیا وجوہات ہیں، غفلت کہاں پر ہوئی ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ واقعہ کیا ہے؟ آج صبح 6:45 پر پمز اسپتال کے تیسرے فلور پہ MCH وارڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق ایئر کنڈیشن یونٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث یہ آگ لگی ہے، اور کیونکہ وہاں پر آکسیجن کنیکشنز بھی موجود تھے اس لیے آگ سیکنڈوں میں پھیل گئی ہے۔ اس وقت وارڈ میں کل 15 نومولود بچے موجود تھے۔ ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں اور 4 ریسکیو کی ایمبولینسز جگہ پر پہنچی، آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ آگ کو بجھایا گیا لیکن بدقسمتی سے 14 نومولود بچے جہاں باغ ہو گئے، جھلس گئے، اور جو بچے معصوم بچ گئے تھے ان کو فوری طور پر ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران سکندر نے 14 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، اور پمز کی ترجمان انیسہ جلیل کے مطابق ابھی تک کسی بھی بچے کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ اتنی شدت کی آگ تھی کہ بچے جھلس کر رہ گئے ہیں اور ان کی شناخت مکمل ہونے کے لیے DNA ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے۔ والدین اور بچوں کا DNA ٹیسٹ لیا جائے گا، DNA ٹیسٹ مکمل کیا جائے گا، اس کے بعد لاشوں کو ورثہ کے حوالے کیا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد والدین کیونکہ DNA ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے اور وہ اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے ہیں اور فوری ان کی لاشیں چاہتے ہیں، تو جو بھی متاثرین ہیں وہ اس وقت اسپتال میں موجود ہیں۔ جیسے ہی خبر ملی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فوری نوٹس لیا اور ان کے ہاؤس سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہونا ناقابل تلافی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ واقعے کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے، وجوہات کا تعین کیا جائے اور ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت کر دی ہے اور اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ انکوائری کمیٹی بنائی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا وجوہات ہیں، غفلت کہاں پہ ہوئی ہے اور ذمہ داران کون ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے سب سے بڑے اور وفاقی اسپتال میں فائر سیفٹی نظام کیوں نہیں تھا؟ اسلام آباد کے اگر اس اسپتال میں AC وارڈ میں آگ لگی تھی تو فائر الارم کیوں نہیں بجا ہے؟ اور جو یونٹ بنایا گیا تھا بچوں کے لیے وہ فائر پروف کیوں نہیں تھا؟ اور اگر آگ لگ بھی گئی تھی تو عملہ کہاں تھا؟ 15 نومولود بچے اگر وارڈ میں موجود تھے تو عملہ کہاں تھا؟ رسپانس ٹائم کہاں تھا؟ اور میڈیا کو جائے حادثہ پر جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان کے سرکاری اسپتالوں میں اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، فائر سیفٹی کا نظام کو یقینی نہیں بنایا جاتا ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ صرف انکوائری سے کچھ کام نہیں بنے گا۔ ہمارے بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے اور جو غفلت کے باعث وہ اپنے بچوں کو کھو بیٹھے ہیں، ایسے مجرمان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور سخت سے سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور فوری سزا کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی محض ایک خبر نہیں ہے، یہ 14 معصوم خاندانوں کا دکھ ہے جس میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور حکومت سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس بات کو سیریس لیا جائے۔ معصوم بچے جہاں پر ہیں اسپتالوں میں سیکیورٹی کا سخت انتظام کیا جائے، فائر سیفٹی الارم جو ہیں وہ لگائے جائیں اور پراپر ایک سسٹم بنایا جائے تاکہ اس طرح کا دوبارہ کوئی واقعہ نہ ہو۔ معصوم بچے یا اسپتال میں جو بھی زیر علاج ہیں ان کی زندگیوں سے ایسا کھلواڑ نہ ہو، کیونکہ لوگ وہاں پر آتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اور اگر اسپتالوں میں ہی اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے تو لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ حکومت اور اسپتال انتظامیہ سے گزارش ہے کہ انکوائری کی جائے اور قوم کے سامنے سچ لے کر آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ والدین کو صبر عطا فرمائے اور ان معصوم بچوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ